بلیک ہول میں خوش آمدید. یہاں کچھ وقت کے بعد تعلیم کے مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے اور آج بھی ہوگی. جو عنوان آپ کے سامنے وہ میرا پسند کیا ہوا نہیں ہے. تعلیم کی اصلاح کیوں نہیں ہو سکتی؟ وائی از اٹ ناٹ پاسبل ٹو ریفارم ایجوکیشن ان پاکستان؟ ہمارے مقرر ڈاکٹر انجم الطاف ہیں. انجم نے پی ایچ ڈی کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے. اس کے بعد پھر بہت سے کام کیے اور لمز میں ڈین آف سوشل سائنسز بھی رہے ہیں. پھر حبیب یونیورسٹی گئے. لیکن ان کی توجہ ہمیشہ تعلیم کی طرف رہی ہے. حال میں انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کا ذکر بھی وہ کریں گے. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ چونکہ وہ اسلام آباد آ رہے تھے اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کو یہاں پر مدعو کیا. تو آج کا فارمیٹ کچھ یوں ہوگا کہ پہلے ڈاکٹر انجم الطاف آپ اپنا لیکچر دیں گے اور بتائیں گے کہ وہ اس نتیجے پر کیوں پہنچے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ میری ہلکی سی یہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد پھر ہم سب اس گفتگو میں شریک ہوں گے. تو انجم، تھینک یو ویری مچ، تشریف لائیں یہاں پر. شکریہ پرویز مجھے یہاں مدعو کرنے کا اور یہ موقع دینے کا کہ تعلیم کیوں جو ہے ریفارم نہیں ہو سکتی، اس پہ گفتگو ہے. مگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہید جو ہے اس کی ضرورت ہے. تو ایسا ہے کہ آج کل ہمارا رشتہ جو پرانے مفکرین اور ادیب جنہوں نے بے تحاشا کام کیا ہوا ہے ان سے کافی حد تک کٹ گیا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت بڑا جو ایک حکمت کا ذخیرہ ہے اس سے ہم کٹ گئے ہیں. مگر ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھ جیسے لوگوں کو جو ہے موقع مل گیا کہ میں ان کا ترجمان بن کر ان کی بات لوگوں تک پہنچا سکوں. حالانکہ وہ لوگ اس پائے کے ہیں کہ وہ جو چیز آپ کو 2-3 جملوں میں بالکل واضح کر سکتے ہیں، وہ مجھ جیسے لوگ ان کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں سمجھانے میں. تو ان سے رشتہ قائم کرنا کافی ضروری ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ یہ اس کو نیچے کر دیجئے. ان مفکرین کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ برٹن رسل نے 100 سال سے زیادہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ واٹ از کنسیڈرڈ ان ایجوکیشن از ہارڈلی ایور دا بوائے اور دا گرل، دا ینگ مین اور ینگ وومن، بٹ آلموسٹ آلویز ان سم فارم دا مینٹیننس آف دی ایگزسٹنگ آرڈر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1947 میں بریخت کی ایک بہت ہی پر اثر نظم ہے جس کی میں نے صرف پہلے 4 سطور جو ہیں ان کو یہاں نقل کر دیا ہے. یہ لمبی نظم نہیں ہے، اس میں 5 مزید سطور ہیں. آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو جب موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیے. تو اس کی پہلی جو 4 سطور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوز ہو ٹیک دا میٹ فرام دا ٹیبل ٹیچ کنٹینٹمنٹ، دوز فار ہوم دا ٹیکسز آر ڈیسٹنڈ ڈیمانڈ سیکریفائس. ایسا ہے جیسے کہ آج پاکستان کے لیے یہ لکھی گئی ہو. مگر یہ ذرا اس میں غور کیجئے کہ دوسری لائن میں ٹیچ کا لفظ بالکل واضح طور پہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو میز سے سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور جو سب ٹیکس کا پیسہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. تو یہ جو صبر اور قربانی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے نصاب اس سے بھرا ہوا ہے. تو یہ تقریباً 75 سال پہلے بریخت نے کہہ دیا. اس کے بعد 1988 چومسکی مینوفیکچرنگ کنسینٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ there are always strategies for channeling democratic impulses
to better align with the wishes of the ruling classes. کہ رولنگ کلاس جو ہے، جو اقتدار میں لوگ ہیں، خاص طور پہ ایسے نظام پہ جہاں ان کا اقتدار کا دار و مدار ووٹ پر ہے، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی ترجیحات، ان کی خواہشات، ان کی سوچ اس طرح ہو کہ وہ رولنگ کلاس کے انٹرسٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. تو اب میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو میں یہیں ختم کر سکتا ہوں. یہ 3 چیزیں جب آپ نے پڑھ لیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارا نصاب کس طرح کا ہوگا اور کیوں ہوگا. اس کے بعد کوئی سرپرائز نہیں ہونی چاہیے. بہرحال مگر اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مفکر اور ادیب ہیں، ان پہ جو یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، وہ ہمارے لیے کیوں اتنی واضح نہیں ہے؟ ہم کیوں ابھی تک اس چکر میں ہیں کہ ہم حکومت کو مشورہ دیں گے، اور جب مشورہ دیں گے اور ان سے کہیں گے آپ کو یہ کرنا چاہیے تو فوراً وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. ہم کیوں اس میں ہیں، جبکہ ان لوگوں کو بالکل واضح ہے کہ تعلیم کا رسل کا آپ نے پڑھ لیا، برخت کا پڑھ لیا اور چومسکی کا پڑھ لیا. چومسکی نے یہ میس میڈیا کے لیے لکھا ہے، مگر یہ میس میڈیا سے زیادہ اہم اسکول کی تعلیم ہے، کیونکہ وہاں ایک بلینک سلیٹ کو آپ جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر یہ اتنا واضح ہے تو ہمیں کیوں واضح نہیں ہے؟ ہم کیوں اس چکر میں ہیں کہ ہم ایک کمیشن بنائیں گے، ہم حکومت کو کہیں گے اور وہ فوراً ہماری بات مان لیں گے، ایسے جیسے کہ وہ بس انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو اچھے مشورے دے تو وہ اس پہ عمل کرنے لگے. تو یہ چیز سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تعلیم کے مسئلے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ تعلیم ہماری ایسی کیوں ہے، مگر یہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ بالکل واضح ہے اور ہمیں نہیں ہے حقیقت. تو اس کے لیے ہمیں ایک اپنے مفکر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو ان لوگوں سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں. تو میں غالب کا بہت فین ہوں، تو ہمیشہ مجھے غالب کی کوئی بات یاد آتی ہے. تو غالب کا ایک شعر ہے جس کا پہلا مصرع ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو جن لوگوں نے اگر تھوڑا سا پلیٹو پڑھا ہوا ہے تو وہ فوراً کنیکٹ کر لیں گے کہ جو افلاطون کی تمثیل ہے غار کی، ایلیگری آف دا کیو، تو غالب بالکل وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا عکس ہے، اور وہ دونوں ایک نہیں ہیں. حقیقت جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتی ہے، ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے، اور ان کے بیچ میں بہت سی ڈسٹورشن ہو سکتی ہے. تو یہ چیز آپ اپنی گرہ میں باندھ لیجئے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. آلویز اے گیپ بٹوین دی ریالٹی اینڈ دی اپیرنس، دا ریالٹی اینڈ دا شیڈو. تو اب اس کی ایک سادہ سی مثال، چونکہ ہم بلیک ہول میں ہیں تو فزکس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر کمزور ہو جائے اور آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ چارٹ پہ کہتا ہے یہ آخری والی سطر پڑھیے، تو وہاں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ حقیقت جو ہے وہ تو وہی ہے، مگر آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو ایک تو اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک لینس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو ہماری آنکھوں میں بھی لینس لگا ہوا ہے، ہم اس لینس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اگر وہ لینس کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں حقیقت دھندلی نظر آنے لگتی ہے. تو اب ہم اس کو تصحیح کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ حربہ ہے کہ ہم اس کی کریکشن کر دیں، لینس کریکشن کر دیں. تو وہاں پہ پھر یہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم جس لینس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ موضوع ہے یا غیر موضوع ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کواکب کو خوردبین سے دیکھیں گے اور سیل کو دوربین سے دیکھیں گے
تو آپ کو جو حقیقت ہے وہ بالکل کچھ نظر نہیں آئے گی، جو پہلے نظر آتی تھی وہ بھی نظر نہیں آئے گی. تو حقیقت اور اس کی اپیرنس میں فرق ہے. اس کو ہم ایک لینس کے تھرو دیکھتے ہیں، اور وہ لینس کے موضوع اور غیر موضوع ہونے سے وہ حقیقت یا واضح ہو جاتی ہے یا اور دھندلی ہو جاتی ہے. تو بالکل سیدھی سی بات ہے. اس لیے سہل ہے کہ یہ ایک مادی شے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. لینس کو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اس کو چشمے میں لگا کے اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں. اور تو اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ ایسا ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم ہر چیز کو لینس سے دیکھتے ہیں، ناٹ جسٹ فزیکل تھنگس جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور چیزوں کو ہم ایک تصوراتی لینس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، کنسیپچول لینس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. وہاں بھی ہمارا کوئی نہ کوئی لینس ہوتا ہے. اور یہ جو آنکھوں کا لینس تھا، اگر یہ آپ غیر موزوں لینس کا انتخاب کر لیں تو اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں غلط لینس لگا کے تو آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی اور کو چوٹ لگ سکتی ہے. لیکن اگر تصوراتی لینس غلط ہو جائے تو اس کا نقصان بہت وسیع پیمانے پہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی ایک مثال ہے جس میں پرویز کو بھی بہت دلچسپی ہے، مجھے بھی بہت دلچسپی ہے، اور وہ یہ کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ایسا لگنے لگا کہ اب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے، تو ہمارے یہ سوال اٹھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان کی جو ریاست ہوگی اس کی کیا نوعیت ہوگی. تو ہمارے بہت سے لیڈران جو تھے، جو کہ انگلستان میں تعلیم پا چکے تھے، یورپ سے واقف تھے اور مروب تھے، انہوں نے نیشن سٹیٹ کا لینس جو تھا وہ مستعار لیا. جیسے یورپ میں نیشن سٹیٹ ہے، ایسے ہندوستان بھی نیشن سٹیٹ ہو. اب وہ اس لینس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی حقیقت کو، اور اس حقیقت کو موڑ توڑ کر لینس میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ حقیقت سے شروع کریں اور ایک موزوں لینس کا انتخاب کریں، آپ لینس کا انتخاب کر لیا، اب حقیقت کو موڑ توڑ رہے ہیں. تو وہ وہاں سے خواہ نیشن سٹیٹ ریلیجس نیشنلزم کی طرف چلی گئی، اور ریلیجس نیشنلزم دو قومی نظریے کی طرف چلی گئی، اور اس کا جو نتیجہ ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جو تھے ان کی جان گئی، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو تھے بے گھر ہوئے. تو بہت وسیع پیمانے پہ نقصان. اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اور لینس موجود نہیں تھے، اور لینس بھی موجود تھے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مذہب کے ماہر تھے، جنہوں نے نہ صرف مکہ اور مدینہ میں علم حاصل کیا بلکہ علم پڑھایا بھی، وہ جو لینس کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہندوستان کی جو حقیقت ہے اس کے لیے ٹیریٹوریل نیشنلزم کا لینس جو ہے وہ بہت زیادہ موضوع ہے. میں 2 بڑی شخصیت تھیں، مولانا احمد حسن مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد، اور جو وہ ایک سیکولر لینس پیش کر رہے تھے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. اور جن لوگوں کا مذہب سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جس میں ساورکر، جناح، اقبال، وہ ایک ریلیجس نیشنلزم کے لینس کی حمایت کر رہے تھے. اور کون سا لینس موضوع ہے کہ مولانا آزاد نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جس لینس سے جو آپ نیشن سٹیٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں، آپ نے کہا 2 نیشنز ہیں اور یہاں نیشن سٹیٹ بنے گی، اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا ملک بھی جو ہے ٹوٹ جائے گا. اور دونوں چیزیں ٹھیک ثابت ہوئیں کہ ان کا لینس درست تھا. 25 سال میں ٹوٹ گیا. اور بقول پرویز جو 2 قومی نظریہ تھا وہ خلیج بنگال میں غرق ہو گیا. یہ ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں نہیں مانتے، جو نظریاتی لینس سے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی اس کی کوئی پیش کر رہے ہیں، صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. تو اس کے لیے یہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ ایک حقیقت کو 2 مختلف لینس سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا تجزیہ، تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا
پاکستان کا مطلب کیا، جس میں ایک لینس پرویز کا ہے اور ایک لینس جاوید جبار کا ہے. تو دلچسپ ہے، آپ کو کبھی موقع ملے تو یہ سعید بک بینک میں مل سکتی ہے کتاب. تو اس کا تو اب دو باتیں جو ہیں اہم ہیں کہ ہم ہر حقیقت کو ایک لینس میں سے دیکھتے ہیں. کوئی فزیکل لینز ہوتے ہیں، کوئی تصوراتی لینز ہوتے ہیں. لینز اگر غیر موزوں ہو تو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ تمہید جو ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے، اب ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں. اس اتنی لمبی تمہید کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم تعلیم کے متعلق بات کرتے ہیں تو ہم کبھی یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کو کس لینس میں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سوال کبھی نہیں اٹھتا، حالانکہ یہ سب سے اہم سوال ہے. اگر ہم ہر چیز کو ایک لینس میں سے دیکھ رہے ہیں تو ہم تعلیم کو کس لینس میں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ ہم تعلیم کو کس لینس میں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر جو ہے اس کی ضرورت ہے. اس کو انگریزی میں بیک سٹوری کہتے ہیں. اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی نظام ہے جس سے ہم مانوس ہیں، جس سے ہم واقف ہیں، جو کہ میس ایجوکیشن کا ہے کہ ہر شہری، ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا، وہ اسکول پڑھے گا، یہ ہمیشہ سے ایسا نظام نہیں تھا. یہ بہت ہی حال کا نظام ہے، 200-300 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. اس سے پہلے جو نظام تھا وہ نظام تھا جب بہت چند لوگ جو تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، مشکل سے 7-8%، 9%، جو کہ ایلیٹ تھی سوسائٹی کی. اور ان کی تعلیم 1 on 1، ایک پرسنل ٹیوٹر، ایک اتالیق جو تھا وہ ان کو تعلیم دیتا تھا، جس کی اگر آپ ایک ذہن میں وہ رکھنا چاہیں تو سکندر اعظم کا استاد جو تھا وہ اتالیق، وہ ارسطو تھا. اس قسم کی میس ایجوکیشن نہیں تھی. یہ جو نظام آیا میس ایجوکیشن کا، یہ انگلستان میں صنعتی انقلاب کے ساتھ آیا، کیپٹلزم کے ساتھ، صنعتی انقلاب کے ساتھ. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زراعت سے صنعت میں ٹرانزیشن ہوئی تو بہت سے نئے سکلز جو تھے ان کی میس سکیل پہ، اس سکیل پہ ضرورت ہوئی جو کہ ایلیٹ میں تعداد کافی نہیں تھی. اب فیکٹریاں بنی، اس میں چاہیے ٹائپسٹ چاہیے، لائرز چاہیے، انجینئرس چاہیے، ڈرافٹس مین چاہیے، ٹیکس کے ریونیو کے آفیشلز چاہیے، ہر طرح کے لوگ چاہیے. تو اس کے لیے تعلیم کو پھیلانا پڑا ایک وسیع تر اسکیل پہ. وہاں سے یہ میس ایجوکیشن کا نظام شروع ہوا. اور اس میں جو ایک وہ یہ تھا، اس کا ایک پہلو یہ تھا، اس میں جو اہم نقطہ ہے، اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ تعلیم رسپونڈ کر رہی ہے ایک سوسائٹی کے ڈیمانڈ، چاہے آپ اسے اکانومی کا ڈیمانڈ کہہ لیں یا سوسائٹی کا ڈیمانڈ کہہ لیں یا پولیٹیکل سسٹم کا ڈیمانڈ کہہ لیں. تو تعلیم کی اپنی کوئی ایک اٹونومس حیثیت نہیں ہے. تعلیم ہمیشہ ایک ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے. سوسائٹی کچھ مانگ رہی ہے، اس کی جواب میں ایجوکیشن، تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کے لوگ جنریٹ کر رہا ہے جن کی ضرورت ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ انگلستان میں یہ سسٹم نازم ہو گیا، مگر جب انگریز ہندوستان آئے تو یہاں تو اس طرح کا سسٹم نہیں تھا. یہاں تو نہ کوئی اسکول تھے، نہ کالج تھے جس طرح کے انگریزوں کو چاہیے تھے. تو انہوں نے یہاں پہ یہ سسٹم نافذ کیا، مگر ایک محدود حد تک، صرف اس حد تک جس حد تک کہ ان کو لوگ چاہیے تھے جو کہ ان کو ہندوستان کو گورن کرنے میں مدد کر سکتے تھے، جو کہ ایک بابو کلاس تھی. تو کچھ تو انہوں نے اپنی ایلیٹ کے لیے، جیسے چیفز کالج تھا، اس طرح بنایا، اور باقی جو ہمارے کالج بنے، گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج، ایڈورڈز کالج، اس طرح کے
تو کچھ لوگ جو ان کو چاہیے تھے انہوں نے اس نظام سے پروڈیوس کیے، اور باقی جو واسٹ میجورٹی تھی وہ اسی طرح ورنیکولر کی تعلیم جیسے پہلے ہوتی تھی وہ اسی طرح حاصل کرتی رہی۔ تو یہ تعلیم کا نظام اس طرح سے ڈرائیو ڈیمانڈ وجود میں آیا۔ لیکن صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بدلی، اور وہ تھی کہ جو علم ہے وہ منتشر ہونا شروع کیا، جس کو فریگمنٹیشن شروع ہوئی۔ وہ فریگمنٹیشن ایسی ہوئی کہ پہلے سب جو بھی سوسائٹی کے متعلق سوچتے تھے وہ ایک طرح کے فلسفی ہوتے تھے، لیکن آپ نے دیکھیں اس کے بعد سارے مضمون جو تھے وہ بٹ گئے، اینتھروپولوجی، سوشیولوجی، اکنامکس، سائیکالوجی، یہ سب چیزیں آ گئیں، اور ریاست میں منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف لیبر، منسٹری آف ہیلتھ کیئر بن گئی۔ یونیورسٹیز میں جو کہ پہلے سب مورل ایجوکیشن یا مورل سائنسز ہوا کرتی تھیں، اس میں اسکول آف ایجوکیشن، اسکول آف ہیلتھ کیئر، یہ سب چیزیں بن گئیں۔ اسی طرح جو بین الاقوامی ادارے ہوئے اس میں ڈپارٹمنٹ، ڈویژن آف ایجوکیشن، ڈویژن آف ہیلتھ، یہ سب بن گیا۔ تو اس سے ایسا ایک ماحول پیدا ہوا، ایسے لگنے لگا کہ یہ سب جو ہیں ان چیزوں کا وجود الگ الگ ہے، یہاں یہ ایجوکیشن ہے، یہ ہیلتھ کیئر ہے، یہ انوائرمنٹ ہے، یہ اس طرح ہے۔ یہ ایک فریم بن گیا۔ اس فریم کی میں نے تصویر یہاں بنائی ہے۔ یہ ایک لینس ہے۔ یہ لینس اس طرح سے ہم جو ریالٹی تھی اس کو ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ اے جو ہے یہ اگر ہمارا ایجوکیشن ہے، بی ہیلتھ کیئر ہے، سی انوائرمنٹ ہے، ڈی کچھ اور ہے، ان سب کی الگ الگ سے ان کا وجود ہے۔ تو اس کو میں نے نام دیا ہے کہ یہ ایک ریڈکشنسٹ ماڈل ہے، اس کو ہم نے ایک کمپلیکس ریالٹی کو ریڈیوس کر دیا اس کے کمپوننٹس میں، اور اب ہم ان کو اپنے ایک ایسے لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس سے بالکل فوراً ہم یہاں جاتے ہیں کہ اگر یہ ایجوکیشن ہے اے، یہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اسی دائرے میں رہ کے ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایجوکیشنل ریفارمز، ہیلتھ کیئر ریفارمز، سول سروس ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، ٹیکسیشن ریفارم، سب کو ہمارا یہ ایک ذہن میں بن گیا کہ ہم ان کو اس دائرے میں رہتے ہوئے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بہت ہی آسان مثال لے لیجئے کہ اگر یہ ایجوکیشن ہے اور یہ ہیلتھ کیئر ہے تو ان کا آپس میں تعلق ہے۔ آپس میں تعلق یہ، میں آپ کو وہ دیتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ، کہ ہم ایک گاؤں میں ایک اسکول میں گئے، تو بچوں کا اسکول تھا گورنمنٹ کا، تو وہ پرنسپل نے کہا کہ، اور ہم نے کہا ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور پرنسپل نے کہا سر ایسا ہے کہ یہاں بہت سے بچے جو آتے ہیں صبح وہ بغیر ناشتہ کیے آتے ہیں، اور کئی تو ان میں سے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو انہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو اٹس این آبویس ریلیشن شپ کہ آپ کیا ابزارب کریں گے تعلیم میں ڈپینڈز آن یور کوگنیٹو ابیلٹی، اور کوگنیٹو ابیلٹی ڈپینڈز آن نیوٹریشن۔ تو دنیا میں اسی لیے ہر ملک میں سوائے پاکستان کے مڈ ڈے میلز کا سسٹم رائج ہے، کہ وہ بچے آتے ہیں انہیں وہ ایک نیوٹریشس سا میل دیتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، یہ وہ دیتے ہیں، تاکہ کم سے کم وہ جو سیکھ رہے ہیں اس میں ان کے پاس اتنی ایبلٹی تو ہو، کوگنیٹو ایبلٹی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اکانومی کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ڈرائیو ڈیمانڈ ہے، اکانومی کا تو بالکل ڈائریکٹ ڈیمانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیگل سسٹم کا تعلیم پہ بہت کلوز کنیکشن ہے، کہ اگر میں آج چاہوں، اگر میرا یہ یقین ہے جو کہ ہر شخص اس سے متفق نہیں ہے کہ مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے، اور میں کہوں کہ میں ایک پنجابی میڈیم اسکول کھولنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کھول سکتا، کیونکہ مجھے جو ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ اجازت نہیں دیتا، ناٹ الاؤڈ۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں دوسری چیز جو ہے یہ ریڈکشنسٹ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کہیں سے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو
یہ اے ہے، یہ اس جگہ پہ آیا کہاں سے ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے. سو اس سے اے ہسٹوریکل ماڈل. اور اے ہسٹوریکل لینس جو ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. واپس اگر ہم جائیں تو جو نیشن اسٹیٹ کا لینس ہمارے لیڈران نے اختیار کیا تھا، اس کی بھی ایک ہسٹری تھی جس کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا. اس کی ہسٹری یہ تھی کہ یورپ میں جو نیشن اسٹیٹ بنی تھی اس میں بے تحاشا ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی. ایسے نہیں بن گئی تھی کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر ٹوٹ گئی اور آٹومن امپائر ٹوٹ گئی تو پیار محبت سے نیشن اسٹیٹ بن گئی. بے تحاشا ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی. پولینڈ میں، چیکوسلوواکیا میں جو جرمن تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. خیر وہ دور کی ہے، شاید ہمیں معلوم نہ ہو، مگر ہمیں کم سے کم یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور یونان میں کیا ہوا تھا. ترکی میں کتنے یونانی رہتے تھے آرتھوڈاکس اس کے چرچ کے، اور آرمینین رہتے تھے، اور اسی طرح گریس میں مسلمان ترک رہتے تھے. وہ کیا ہوا؟ اب وہ تو آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا وہاں پہ. زبردست ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی. اس کے بعد وہ نیشن اسٹیٹ، اس کی بقایا جات رہ گئی ہے تھوڑی بہت. اب سائپرس میں بیچ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، ادھر گریک سپریوٹس ہیں، ادھر ٹرکش سپریوٹس ہیں، وہ جھگڑا جاری ہے. تو وی نو دیٹ اٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے، تو ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ماڈل ہے جس لینس سے ہم تعلیم کو دے رہے ہیں، یہ ریڈکشنسٹ ماڈل ہے اور اے ہسٹوریکل ماڈل ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو حقیقت ہے وہ بہت زیادہ قریب ہے اس ماڈل سے. یہ جو ہے سیکنڈ لینس، اس میں یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور ایک کے اندر ایک ہیں. سو یہ جیسے یہ ہے، یہ کلچر کا سرکل ہے. اس کلچر کے اندر ہماری پولیٹیکل سیاسی سسٹم ہے، اس کے اندر ہمارا اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر یہ ہمارے سیکٹرز ہیں، یہ ایجوکیشن ہے، یہ ہیلتھ ہے، یہ جو بھی اللہ بلا ہیں. ان کا آپس میں بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا تعلق ہے، ان کا دوسرے سرکل سے بھی تعلق ہے آپس میں. مثلاً یہ کہ پالیٹکس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعلیم پہ کیا ہے. کلچر کا جو ہے، ہم لڑکوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں، لڑکیوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ تو کلچر کا انفلوئنس ہے ہمارے تعلیمی سسٹم پہ. اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے ہم اپنے نصاب میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، ایسے رول ماڈل ڈالتے ہیں جو کہ پھر واپس کلچر کو افیکٹ کرتے ہیں. سو یہ کمپلیکس ایک انٹر ریلیٹڈ سسٹم ہے. یہ سسٹم ایمبیڈڈ ہے، ایک چیز دوسرے کے اندر ایمبیڈڈ ہے. یہ نیٹورکڈ ہے، آپس میں سب جڑی ہوئی ہیں. اور یہ جو ہیں، یہ تین پات، یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ یہاں پہنچے کیسے، وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ اگر آپ اس کو برطانیہ کا لے لیں تو وہ میں نے آپ کو پہلے سے ڈسکرائب کر دیا کہ برطانیہ میں میس ایجوکیشن کا سسٹم کیسے آیا. اگر آپ فرانس میں لیں تو وہاں سوشل ریولوشن آیا جس نے پرانی ایرسٹوکریٹک کلاس کو بالکل ہٹا دیا، اور ایک جو نیشنل بورژوازی آئی. جو عوام کا ڈیمانڈ تھا، پہلا ڈیمانڈ واز ایکوالٹی، کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ان کے پاس تھا وہ ہم چاہتے ہیں. دیٹ از ہاؤ دیئر سسٹم ایوالوڈ. اگر ہم یہ چین کا لے لیں تو وہاں ایک کمیونسٹ انقلاب کے ذریعے اس جگہ پہ پہنچے کہ ایک کہا یہ وار لارڈز ہیں، یہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ. ایک عوامی ڈیمانڈ کے ساتھ ایک موومنٹ آگے بڑھی جس کو پھر ان کے جو خواہشات تھیں ان کو پورا کرنا تھا. تو اسی وہاں لینڈ ریفارم ہوئے، وہاں وہ بیئر فٹ ڈاکٹرز بنے، وہاں تعلیم جو تھی اچھی تعلیم 11 جماعتوں تک کمپلسری تعلیم مفت فراہم کی گئی. تو یہ ایک ہسٹوریکل پاتھ سے آ رہے ہیں. اٹس ہسٹوریکل پاتھ از ویری امپورٹنٹ. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کا ہسٹوریکل پاتھ کیا تھا، وہاں کس طرح ہے. وہاں تو نہ یہ اکنامک ڈیمانڈ سے میس ایجوکیشن کا کوئی ڈیمانڈ تھا، نہ ہی کوئی سوشل ریولوشن ہوا، نہ ہی کوئی کمیونسٹ ریولوشن ہوا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ وہی لوگ جو انگریزوں کے ساتھ مل کر
دولت مند ہوئے تھے، جو ٹریڈرز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، جو منی لینڈرز تھے، جو انگریزوں کے کانٹریکٹرز تھے، جو ان کو جنگ میں جوتے اور موزے اور ٹوپیاں اور سپلائی کرتے تھے، اور جو ہماری لینڈڈ ایلیٹ تھی جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے 1857 کی غدر کو، بغاوت کو کرش کیا تھا، ان کو انعام میں جاگیریں ملی تھیں، وہ تو وہی لوگ تھے جو انگریزوں کے جانے کے بعد دالمیا اور برلا اور ٹاٹا، سیم پیپل، رائٹ؟ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اب اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تعلیم کا نظام کہاں سے آیا، تو وی ہیو ٹو لک ایٹ واٹ دیئر ڈیمانڈ واز، واٹ واز دیئر ڈیمانڈ، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ اگر تھوڑی بہت تعلیم چاہتے بھی تھے، وہ اول تو وہ جو انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا، ان کا ڈیمانڈ تھا انفراسٹرکچر کا، تو جیسے ہمارے ہاں ہے کہ سگنل فری کوریڈور بھی ہے، اوور ہیڈ برج بھی ہے، M2 موٹر وے بھی ہے، سب چیزیں ہیں، صاف پانی نہیں ہے، صاف ہوا نہیں ہے، اچھی تعلیم نہیں ہے. اٹس ناٹ دا پرائرٹیز آف دیٹ کلاس جو کہ ایک ہماری نیشنل بورژوازی جو یہاں آئی، کو آپ کمپرادور کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. دے ہیڈ نو انٹرسٹ ان دا ویلفیئر آف دا پیپل. تو تھوڑا بہت جو ان کا تھا، اگر ہندوستان میں دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کی ان کو ضرورت تھی. ہائر ایجوکیشن میں انہوں نے ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن بنا دیے، IIT بن گئے، IIM بن گئے. مگر اگر آپ اسکول کی ایجوکیشن ہندوستان میں دیکھیں تو ہم سے بھی بدتر ہے کہ 8ویں کلاس کے بچے جو ہیں وہ تیسری جماعت کے اثر کا ان کا جو سروے ہوتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کو تیسری کلاس کا نہیں پڑھ سکتے وہ. ہندوستان اس وقت از دا 5th richest economy in the world. اور ہنگر انڈیکس پہ دیکھیں تو 121 میں سے 107 نمبر ہے. پاکستان سے بھی برا ہے، پاکستان از 99، انڈیا از 107. وائی؟ کیوں؟ وہ جو کلاس پاور میں آئی اس کی پرائرٹی نہیں ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا یہاں. انٹرم گورنمنٹ 1946 الیکشنز کے بعد جب بنی انڈیا کی، تو اس میں لڑ جھگڑ کے فائنانس منسٹری مسلم لیگ کو مل گئی. لیاقت علی خان واز دا فائنانس منسٹر. پہلا بجٹ پیش ہوا، یو ریڈ دس. 1947 budget presented by Liaquat Ali Khan was a path-breaking step towards social engineering. However, Birla and the industry organization, جو ان کی Federation of Industry تھی, led a virulent campaign against the budget provisions and molded the Congress into a lobby for business interest. While Jawaharlal Nehru had been privy to the budget proposals, which economists of the time found incisively framed, the Congress ensured that the budget proposals were seriously diluted. بامبے اسٹاک ایکسچینج میں اسٹرائک ہوئی، کیلکٹا اسٹاک ایکسچینج میں اسٹرائک ہوئی، مدراس اسٹاک ایکسچینج بند ہوا، اور ان کے ایک برلا کا اخبار تھا، آئی تھنک ٹائمز آف انڈیا، ایک دالمیا کا اخبار تھا ہندوستان ٹائمز. ہیوج کیمپین واز لانچ. یہ جو بجٹ تھا لیاقت علی خان کا، اس میں جو انگریزوں نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے، سالٹ ٹیکس، وہ ہٹا دیے تھے، اور سیلنگ فار انکم ٹیکس واز ریزڈ. مگر انڈسٹری پہ ٹیکسیشن تھی، وار ٹائم پروفٹس پہ ٹیکسیشن تھے، اور پہلی دفعہ کیپٹل گین ٹیکس انٹروڈیوس کیا تھا. تو حالانکہ یہ نہرو کے بھی اس کمیٹی میں تھے، واز ایگریبل ٹو دس بجٹ، کیونکہ نہرو ہمسیلف واز اے فیبین سوشلسٹ. ہز ہارٹ واز ان دا رائٹ پلیس. اگر آپ اس زمانے میں نہرو کا پڑھیں تو تعلیم کے متعلق تو پرویز نے بات کی تھی کہ جنہوں نے کبھی تعلیم کی بات نہیں کی، نہرو نے بہت تعلیم کی بات کی. ایوری ٹائم ان کا ایک بڑی فیوریٹ اصطلاح تھی سائنٹیفک ٹیمپر، کہ سائنٹیفک ٹیمپر بہت ضروری ہے. سائنٹیفک ٹیمپر ڈنٹ مین کہ ہر شخص جو ہے وہ سائنسدان ہو، مگر سائنسی سوچ ہونی چاہیے. بٹ ہی ہیڈ ٹو گیو ان ٹو دس نیشنل بورژوازی. ہی اسکٹرڈ دس. یہ جو لیاقت علی خان نے بجٹ میں پیسے انڈسٹری سے لیے تھے، کیپٹل گین سے لیے تھے، واز ٹو بی اسپینٹ آن سوشل انجینئرنگ. اٹ ڈنٹ ہیپن.
ڈسپائٹ وانٹنگ ٹو ڈو اٹ نہرو couldn't do it. یہ بہت اچھی کتاب ہے، ناصر طیب جی کی کتاب ہے آن دی فرسٹ 30 years 1940 to 1970 انڈیا میں نہرو اینڈ دی انڈسٹریل کیپٹلزم، کہ یہ کیسے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پریس ہے آئی تھنک 2015 میں بھی، اس میں پرابلی لنک ہوگا اس کا. سو باٹم لائن یہ کہ جو حکمران طبقہ ہے اس کی کیا پرائرٹیز کیا ہیں، اس کے خلاف نہرو جیسا فیبین سوشلسٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو واٹ از دا نیکسٹ سلائیڈ؟ ہاں تو یہ سلائیڈ یہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو ہماری ایمبیڈڈ نیٹورکڈ ہسٹوریکل ایک ریالٹی ہے جس میں اس کی سیاست بھی شامل ہے، اس میں اف وی ڈونٹ، اس کی مسئلے کی اگر ہم جڑ تک نہیں پہنچے، تو اگر ہم اس کو اس ریڈکشنسٹ فریم میں تعلیم میں صحیح کرنے لگیں گے تو وی ول آفن میک میٹرز ورس، ہم اس مسئلے کو اور بگاڑ دیں گے. وی ہیو ٹو گیٹ ٹو دا سسٹمک کاز آف دا پرابلم. اور اس کی مثال میں صرف اس کا ذکر کر دیتا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ بہتر پرویز آپ کو بتا سکتے ہیں یا بتا چکے ہوں گے کہ مشرف کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم میں بہت مسائل ہیں. تو ہمارے جو بہت سے سورما تھے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھا اور کہا کہ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن بنانا چاہیے. تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو کیا ہوا، اس سے مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہوا. اور نہ صرف مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا، جب اور مسئلے ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے مسئلے اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی بہت کم ہے، ہمارے پاس پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہونے چاہیے، تو یہ جو اچھے خاصے کالج ہیں ان کو ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں. پھر مسئلے اور بگڑے تو کہا اچھا ہم ٹینیور ٹریک سسٹم لے آتے ہیں. پھر ٹینیور ٹریک سسٹم، پھر اس کے بعد کہا اچھا ہم اب پروفیسر جو ہیں ریسرچ نہیں کر رہے ہیں ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ وہ ریسرچ کریں، ان کو ہر پیپر چھاپنے پہ جو ہے کچھ پیسے ملیں گے اور ہر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کے پیسے ملیں گے. تو اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا آج کیا ہے کہ پلیجرزم، نقالی کی وبا بھی چل رہی ہے، فیک جرنل بھی چل رہے ہیں. تو وہ مسئلہ جو تھا وہ مزید بہت بگڑ گیا کیونکہ اس کی ہم جڑ تک نہیں پہنچے اور ایک ریڈکشنسٹ ماڈل میں اس کو اسی کے اندر. اور اس میں مزید ایک ٹوسٹ اور بھی ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایسا سربراہ آ بھی جائے جو پہچان لے کہ ہاں مسائل کیا ہیں، چاہے اس کے اندر ہی رہتے ہوئے کہ ہمیں اس سمت میں جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومت بہت خوش ہوگی کہ ارے واہ دیکھیے یہ شخص آ گیا، اس نے ہمیں بتا دیا کیا کرنا ہے. وہ یہ ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ بھائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سربراہ کی جو میعاد ہوتا ہے اس کی میعاد کی مدت 4 سال ہوتی ہے، مگر اب ہم نے اس کو 2 سال کر دیا ہے اور آپ کے 2 سال پورے ہو گئے، برائے مہربانی آپ جائیے، وعلیکم السلام. تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت نہیں چاہتی اس مسئلے کو، جو بھی اس کی وجوہات ہیں وہ آپ خود سوچتے، مگر وہ اس کو صحیح نہیں کرنا چاہتی. رائٹ. تو اب یہ تو اعلیٰ تعلیم کی بات تھی. اگر وہ اعلیٰ تعلیم کو صحیح نہیں کرنا چاہتی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دم سے کوئی نئی حکومت ہو کے اسکول کی تعلیم کو صحیح کرنے میں تو اس کی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یہاں میں اپنا ٹاک ختم کر سکتا ہوں کہ ایک تب ثابت ہو گیا کہ حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر کوئی اتفاق سے آ بھی جائے تو اس کی چھٹی کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد ہم بنیادی تعلیم، اسکول ایجوکیشن پہ آتے ہیں. تو اسکول ایجوکیشن کی اسکول ایجوکیشن کا وہ یہ ہے کہ جب تک آپ خود سنگل نیشنل کریکولم کے قاعدے نہیں دیکھیں گے آپ کو کبھی یقین نہیں آئے گا کہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ واقعی صحیح ہو سکتا ہے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں یہ 4تھی کلاس کا انگلش کا پرائمر ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلی بار
اپنے اسٹوڈنٹس کا تعارف کرایا کریٹیکل تھنکنگ سے، انالیٹیکل ریڈنگ سے اور کریٹیو رائٹنگ سے. تو آپ جو انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ میں سوال رکھے ہیں وہ دیکھ لیجئے، جو انالیٹیکل ریڈنگ میں ہیں، جو کریٹیو رائٹنگ. یہ اسلامیات کے مضمون میں تو ٹھیک ہے، مگر یہ انگریزی کے مضمون میں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ کسی احمق نے بنا دیا ہے تو اس میں ایسی بات آ گئی ہے، اس کو ہم انہیں بتائیں گے تو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے اس قاعدے کے پیچھے تو اس کے مصنفین کے کوائف میں لکھا ہوگا کہ انہوں نے ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن سے ارلی چائلڈہڈ کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے، اور جو اس وزارت کے وزیر تھے وہ بھی جو ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور جو وہ اس کریکلم کا ڈائریکٹر لے کے آئے تھے وہ سند یافتہ پی ایچ ڈی ہیں ہارورڈ اسکول آف ایجوکیشن سے. اور اس کی بورڈ آف سپروائزر جو تھے اس کے اوپر آغا خان یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے 2 جو ہیں نمائندے موجود ہیں. تو ان سب لوگوں کو یہ نظر نہیں آیا کہ یہ تو ایک ہے. آپ اس قاعدے میں، یہ میں نے اس کا صفحہ جو ہے اس کا تجزیہ کیا ہے، وہ کتاب موجود ہے. تو یہ غلطی سے نہیں ہو گیا، یہ جان بوجھ کر جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے. اور یہ جان بوجھ کے کیوں ڈالا گیا ہے؟ کہ واپس جائیں چومسکی کے کہ رولنگ کلاس یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو بھی چیز سوچیں ان کی سوچ جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. اور جو کلاس ایک الیکٹرل سسٹم میں ہے مگر وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے تو اتنا ہی زیادہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ تعلیم کو انڈاکٹرینیشن میں بدل دیں تاکہ لوگوں کی سوچنے کی قوت بالکل معاف ہو جائے. یہ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ یہ سکھا رہے ہیں تو وہ کیا کریٹیکل تھنکنگ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو یہ آگے کیا کہنا تھا؟ ہاں، یہ مثال جو ہے، اب میں آپ کو ایک آخری مثال دیتا ہوں کہ یہ گواتمالا کی 223 کی، کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ڈوولنگو کا نام سنا ہوگا. ڈوولنگو، میں بھی ڈوولنگو استعمال کرتا ہوں، بہت زبردست پلیٹ فارم ہے ایک کوئی زبان سیکھنے کا. تو ڈوولنگو کا جو بانی ہے وہ ایک گواتمالن ہے، اس کا نام ہے یہ وانان. اس کے اوپر نیو یارکر میں پچھلے ہفتے ایک بہت لمبا ایک آرٹیکل آیا ہے، کئی صفحے کا آرٹیکل آیا ہے، جو ان کی ایک لانگ فارم ایسے ہے. تو وانان نے یہ کہا کہ میرے پاس اب اس قدر دولت ہے کہ میری کئی پشتیں جو ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میرا یہ خواب ہے، اور میرے پاس یہ ایک پلیٹ فارم ہے ڈوولنگو کا، ایجوکیشنل پلیٹ فارم. اور اب جو یہ اے آئی میں چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے تو میرے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں واپس اس نظام پہ چلا جاؤں جب ہر بچے کو ایک پرسنل ٹیوٹر مل سکتا ہے اور میں اس کے ذریعے ان کو بہترین تعلیم دے سکتا ہوں. اور یہ میرا خواب ہے، اس نے کہا. ٹھیک ہے، اور اس کو سب کہنے کے بعد وہ کہتا ہے is more and more drawn to his efforts in Guatemala despite what he described as their likely futility. اور یہ اس کا کوٹ ہے: The more time I spend on this, the more I realize this is an insanely impossible to fix problem. Referring to the country's widespread inequality and the government's inability and unwillingness to address it. Right? اب گواتمالا چھوٹا سا ملک ہے، 17 ملین کل پاپولیشن ہے اس کی، اور اگر آپ اسکول ایج بچے نکال لیں تو 4-5 ملین ہوں گے. 4-5 ملین بچے اس طرح کے پلیٹ فارم پہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر آپ اس کی کنکلوژن دیکھیں، سر آئی کانٹ فکس اٹ، کیونکہ وہ جو نظام ہے وہ مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا کہ میں اس کو فکس کر سکوں. تو اگر وہ اتنا بڑا آدمی اتنے ریسورسز کے ساتھ، اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ فکس نہیں کر سکتا، اپنی حکومت کو کنونس نہیں کر سکتا کہ تعلیم کو بہتر بنائیں، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو
اب یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے، مگر اس میں ایک آپ کو اب قائل ہو جانا چاہیے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، حقیقت ہے، اس حقیقت کو اس میں ڈسٹورشن ہے، وہ ڈسٹورشن جو ہے وہ جس طرح کا یہاں اقتدار ہے اس کی ایک ریفلیکشن ہے، اس کی وجہ سے ہے، ہم اس کو خالی مشورہ دے کے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مگر اس میں ٹوسٹ یہ ہے کہ غالب کا جو شعر ہے جس کا میں نے پہلا مصرع آپ کو بتایا ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، وہ بہت اہم بات ہے، لیکن جو گہرائی ہے وہ اس کے دوسرے مصرعے میں ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ ہاں، صرف ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے لینس چن لیا وہ ہم نے اپنی غلطی سے چن لیا، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرٹیکولر لینس کو استعمال کریں، اور ان کے پاس اسکول کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایجوکیشن از اے ٹول ان دی ہینڈز آف دا گورنمنٹ which they use to align the interests of the people with their interest۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایسی بات ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ٹھیک کر دیں، تو وی آر لیونگ ان اے ورلڈ which is surreal, which doesn't exist۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ہمیں خیال بھی آ جائے تو جو غالب نے کہا ہے کہ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، ہم خواب میں ہی جاگ رہے ہیں۔ تو غالب کا جو شعر ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، I think that sums it up, our condition. Why education cannot be reformed in that technocratic frame, in that reductionist frame۔ اس کو ریفارم کرنے کے لیے we need a political movement. We can reform it through politics۔ والدین یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم چاہیے، تب اس میں کچھ ہل جل ہوگی۔ اگر وہ نہیں مانگ رہے ہیں تو کون آپ کو دنیا میں کون سی ایسی مثال ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ دے دیا ہو کہ ہاں بھائی آؤ لے لو؟ امریکن ساؤتھ جو تھا اس میں جب سلیو ہولڈرز تھے تو اٹ واز اے کرائم ٹو ٹیچ اے سلیو ٹو ریڈ اینڈ رائٹ۔ ناٹ جسٹ دیٹ، ان کو اگر کوئی شخص آ کے وائٹ ان کو پڑھا بھی دیتا تھا تو ایون دیٹ پرسن واز لائبل ٹو بی پنشڈ۔ تو ایسے تو پوری ایک سول رائٹ موومنٹ ہوئی۔ تو اٹس اے پولیٹیکل پروسیس تھرو وچ وی ہیو ٹو پاس ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ۔ مگر یہ ساری جو حکمت ہے، ساری وزڈم ہے، یہ ہمارے، اگر میں آپ کو صرف 4 رسل، چومسکی اور غالب بتا دیتا تو میرے یہاں گفتگو کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اب میری ضرورت ختم ہو گئی۔ واہ بھائی انجم، بہت مزہ آیا ہے، اور اتنا جامع تھا آپ کا لیکچر، اتنا تفصیلی، اور کچھ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ اچھا، لیکن ہر بات ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہاں، ہیں۔ وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، اہل اقتدار کو تو آپ نے بہت رگیت دیا، ہاں، پورا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اچھا، دیکھ لیجئے کہ انگریز جب آیا اس خطے میں تو اس نے کہا کہ یہاں جو مقامی تعلیم ہے، جو روایتی تعلیم ہے، ہاں، ہندوؤں کے پٹھشالے ہیں، مسلمانوں کے مدرسے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے میکالے نے کتنا برا بھلا کہا کہ one shelf of an English library is worth all that they have۔ رائٹ، تو اس کے بعد پھر فنڈنگ بھی اسی حساب سے ہونے لگی کہ وہ صرف ان اسکولوں کو رقم دیتے تھے
جنہوں نے انگریزی اور سائنس اور جدید علوم کو پڑھانے کا اعادہ کیا تھا. باقیوں کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے. ٹھیک. اور اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت کم فائدہ اٹھایا, ہندوؤں نے بہت زیادہ اٹھایا, اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ان میں. تو اہل اقتدار اس وقت انگریز تھا, اور جو کلچر تھا ہمارا اور جو کلچر تھا ہندوؤں کا, اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اچھا چلیے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ پاکستانی جو برطانیہ میں مقیم ہیں, جو برمنگھم میں رہتے ہیں, بریڈفورڈ میں رہتے ہیں, اور جن کو انگریز نے کہا, ادھر کی حکومت نے کہا کہ یو کین گو ٹو دس اسکول, یو کین گو ٹو دیٹ اسکول, لیکن انہوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں, اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہوم اسکولنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں برطانیہ کی اکانومی میں. اہل اقتدار وہی, لیکن یہاں چوائس کی بات آ گئی نا. آپ کی چوائس کچھ, ان کی چوائس کچھ. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کلچرل ایٹیٹیوڈس, ہم جو سوچ ہے, جو رویے ہیں, ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور آپ نے اس کو بس ایک تھوڑا سا ہی اس کا ہلکا سا ذکر کیا. لہٰذا آپ کی بہت سی باتیں میں مانتا ہوں, لیکن اس بڑی چیز پر آپ نے انگلی نہیں رکھی. تو ہاں, اچھا میرے مائک لگا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے پرویز, میں نے جو سب سے بڑا دائرہ بنایا تھا وہ کلچر کا ہی دائرہ تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہندوستان کی بات کی. 1857 کے بعد بہت فرق ہو گیا تھا ہندو اور مسلمانوں میں. مسلمان یہ سوچ کے کہ ہم 1000 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور ہم اب جو ہے وہ ایک ریٹروگریسو سوچ جو تھی جس کی وجہ سے یہ فرق پڑا. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ ہندوؤں نے تعلیم جو تھی وہ زیادہ اس کو قبول کیا, مگر اگر آپ اب دیکھیں تو جو 80% اسکول کے طالب علم ہیں ہندوستان میں, وہ تو سب ہندو ہی ہیں نا. مگر ان کا آپ حال دیکھ لیجئے کیا ہے, کہ وہ تو پاکستان سے بھی بدتر حالت ہے ان کی. تو اور یہ جو کلچرل چوائس ضرور ہے, مگر اس پہ کلچر کا ہی اثر ہے نا. وہ کلچر جو ہے وہ آپ کی چوائس کو, جیسے میں نے کہا کہ there are people who want you to think in a particular way. You are affected by that. آپ کی بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس سے نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% انڈیا میں جو عام اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے. نہیں, ایسا میں نے تو نہیں دیکھا. جو میں ادھر جاتا رہا ہوں 20-25 سال میں نے دیکھا, اور میرے پاس پھر یہ ثبوت سامنے ہے کہ آپ ان کے پرچے دیکھیں, ان کے جو امتحانی پرچے ہیں وہ دیکھیں, ان کا مقابلہ کیجئے پاکستان کے امتحانی پرچوں کے ساتھ. جو بہت اچھے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ پروفیسر ہیں وہ ان کو پاس نہیں کر سکیں گے, اور یہ IIT کے انٹرنس ایگزامز ہیں. لیکن جو ان کے عام بورڈ کے امتحانات ہیں وہ آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ لیں, وہ تو ایسے ہیں کہ ادھر ہمارے, وہ بھی ایسے ہیں کہ ہمارے بڑے عالم فاضل پروفیسران یہاں نہیں حل کر سکیں گے. تو اتنا میرا خیال ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر 80% خراب ایجوکیشن ہے. ہاں کچھ ٹیچر اسکول ہیں, وہ میں نے خود دیکھے پرویز, لیکن they not all that. پرویز ایسا ہے کہ اس کا ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے. وہاں جو سروے نکلتا ہے, اثر کا سروے, آپ اسکول ایجوکیشن کا نیشن وائڈ آپ اس کو کھول کے دیکھ لیجئے. There is absolutely no difference. There is a difference at the top tier, maybe even at the middle tier. وہ ڈفرینس ہے, میں مانتا ہوں کہ انہوں نے, ان کی جو بورژوازی تھی اس کو ایک اپر ٹیئر کی ضرورت تھی. انہوں نے IIM IITs کو بہت سنبھال کے رکھا ہے, بہت ان کو بچا کے رکھا ہے. ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے آر دا سیم, ہے فرق,
وہ جو اسکول ایجوکیشن ہے، پبلک اسکول ایجوکیشن ہے، یو جسٹ ہیو ٹو ریڈ دیٹ اثر رپورٹ. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، وہی ٹیم نہیں ہے جو ادھر جاتی ہے اور جو ادھر جاتی ہے، لہٰذا چلیے اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ میں بھی بہت شکایتیں ہوتی ہیں کہ ادھر کی تعلیم بھی خراب ہو گئی، برباد ہو گئی ہے. آپ ہر ملک میں دیکھیں گے کہ یہ شکایت نہیں لگتی ہے. پرویز لیکن دیکھیں ایک بات ہے، اس کا انجام آپ دیکھیں کہ کیا. آج آپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی کی فیکلٹی لسٹ دیکھیں، بہترین یونیورسٹیاں ہو سکتی ہیں یا عام یونیورسٹی ہو سکتی ہے، تو بھرے ہوئے ہیں انڈینز وہاں، بھرے ہوئے ہیں. پرویز میں یہ بات نہیں کہہ رہا. جی میں یہ سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالائی طبقہ ہے، وہ صرف اسی پر یہ اثر ہوا، لیکن وہ ہو نہیں سکتا نا جب تک کہ نیچے سے کچھ ان پٹ نہ آئے ادھر. And so we will have to let this point go. میرے پاس اور بہت سے، چلیے آپ بات مکمل کریں. نہیں دیکھیے، آئی ایم سیئنگ اگین کہ ان کا اپر ٹیئر جو ہے، رائٹ، دیر از ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے ان کے ناٹ جسٹ یونیورسٹیز، 18 آف دا بگیسٹ ٹیکنالوجی فرمز ہیو انڈین سی ای اوز، رائٹ. تو وہ سب آئی آئی ٹی سے ہی پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ the point is کہ there is an upper tier, right? But it hasn't filtered down. It is not coming from below. It is coming from an enclave. جیسے ہمارے چیفس کالج ہیں اور بیکن ہاؤس ہے اور یہ ہے، ان کے بھی اسی طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں. They are coming from a different stream. They are not filtering up from below. دیکھیے پھر we'll get into the slope of the pyramid. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیشہ پیرامیڈل اسٹرکچر ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا ترچھا ہے الگ، اس کو چھوڑ دیجیے. مگر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سب ہندوستان میں بہت زبردست تعلیم ہے. ہاؤ کم دے آر 107 آؤٹ آف 121 آن دا ہنگر انڈیکس؟ اس سب تعلیم سے ہندوستان کے عام شخص کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے آپ کا. بالکل، جو ادھر غربت کی حالت ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ یہاں پر ہے. اور میرا خیال ہے یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صرف آئی آئی ٹیز ہی حل نہیں ہے انڈیا کے مسئلوں کا. لیکن چلیے اب اس کو چھوڑ کر ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ اہل اقتدار ہیں جو تعلیم کی طرز کا تعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز ہے جس کا اس سے تعلق نہیں ہے. ٹیکنالوجی اب ایسی چیز ہے جس نے ہر چیز بدل دی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے جو ڈسٹنس لرننگ کا ہونا ممکن ہوا، اور جس طرح سے اب ہر ایک کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ جائے اور ڈسٹنس لرننگ کورسز پڑھے، اور بس گوگل میں ٹائپ کرنے کی دیر ہوتی ہے. تو اصل بات اب تعلیم کی یہ رہ گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک ایسا رویہ پیدا کیا جائے کہ وہ جا کر خود کھوج لگا سکے. تو اس سے میرا خیال ہے اہل اقتدار اور ادھر وہ ذہن سازی اور وہ تھوڑی سی کنسپیریٹوریل باتیں آ جاتی ہیں. ناؤ یو ہیو دی آپشن آف ڈیم ویل گوئنگ اینڈ لرننگ واٹ یو وانٹ. دیکھیں پرویز، ہمیشہ ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی کریکس ہوتے ہیں، رائٹ. دوز کریکس کین بی ایکسپلائٹیڈ. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ. آپ ٹیکنالوجی سے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. مگر میں نے آپ کو ڈوولنگو والے کا میں نے آپ کو دیا، اس کے پاس ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، رائٹ. تو اگر آپ کچی جماعت سے بچے کو 10ویں جماعت تک اس کا ذہن ایسا کر دیں کہ وہ اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے نالج حاصل کہاں سے کرنی ہے، اور یہ جو نالج ہے اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو اس چیز کی ایبلٹی نہیں ہے ٹو ڈسٹنگوش ٹرو فرام فالس، تو وہ اس دی ایبلٹی ٹو ایکسپلائٹ دا ٹیکنالوجی از آلسو امپیکٹڈ. ٹھیک بات ہے، لیکن آپ مجھ سے ایگری کریں گے اس بات پہ کہ ایک عالمیت، ایک آفاقیت آ گئی ہے تعلیم میں. لہٰذا اس ملک اور اس ملک کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اور ہو سکتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں وہ باغیں ہیں وہ اور ہو سکتے ہیں، ادھر اور ہو سکتے ہیں. لیکن تعلیم ایک سمت چلی اور
اب اگر آپ دیکھیں کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے سنگاپور میں یا ملیشیا میں یا یورپ میں، پاکستان کو چھوڑ دیجئے، لیکن اور جگہوں میں آپ کو ایک یکسانیت سی دکھائی دے رہی ہے، تو ایک یونیفارمٹی، ایک یکسانیت آ رہی ہے. ڈو یو اگری؟ نہیں، آئی ڈونٹ اگری پرویز. اس لیے کہ آپ لک ایٹ دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، لک ایٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، رائٹ؟ Look at their private schools and look at their inner city schools. There is no reason that rich a country cannot provide the best education to every citizen of that country. ان کا جو بھی سسٹم ہے that is not demanding that, right? کیونکہ دیکھیے ہمارا ملک کو تو چھوڑ دیجیے، ان ملکوں میں ایسا 2 tier سسٹم اس لیے ہے بیکاز ناٹ اونلی از دیر اے ڈیمانڈ فار لیبر. اگین اس کو بھی ہمیں کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ زمانہ اور تھا اور گلوبلائزیشن کا زمانہ اور ہے، ویئر یو کین آؤٹ سورس یور ورک ٹو ادر پیپل. بٹ دوز کنٹریز آر گلوبلی کمپیٹیٹیو. امریکہ روس سے مقابلہ کر رہا ہے، چین سے مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ گلوبلی کمپیٹیٹیو وداؤٹ انوویشن نہیں ہو سکتا. سو دے ہیو ٹو الاؤ سم ٹیئرز آف دیٹ ایجوکیشن سسٹم ٹو جنریٹ دیٹ انوویشن. مگر that cannot, there is a contradiction there because you cannot extend that to everyone. If you extend that to everyone, the ability to think, تو پھر وہ آپ سے سوال پوچھیں گے بھئی ایسا نظام کیوں ہے، right? That is why the inner city schools, جیل کے بیریئرز لگے ہوئے ہیں، گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، گنز لے کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بچے جو ان سے گریجویٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی سے بھی بینیفٹ نہیں کر سکتے. They can't read a single page. ہاں، لیکن شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. میرا مطلب یہ تھا کہ جو برانکس ہائی اسکول میں پڑھایا جاتا اور جو کسی میزوری، جو شکاگو کی کسی ڈمپ میں پڑھایا جاتا، ان کے کانٹینٹ میں فرق نہیں ہے. البتہ جو ڈیلیوری ہے اس میں بہت فرق ہے. وہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں یہ بھی مختلف ہے نا. ہاں بالکل. ہمارے جو او لیول اے لیول ہیں ان کو جو ابھی آپ نے دکھایا وہ چیز نہیں پڑھائی جا سکتی کہ کریٹیکل تھنکنگ میں آپ نے یہ ایسا سوال کر دیا، کریٹو میں ایسا کر دیا. تو یہاں پر کیا فرق ہے؟ وائی آر وی ٹالریٹنگ سچ نانسنس؟ I think I mean, it's a question of what is it that we are tolerating. One can ask in the US, why are people tolerating extremely poor delivery in some schools and extremely good delivery in other schools, right? It's a question of, that's why I'm saying it's a political problem. You have to start not tolerating things. At the moment we are tolerating it, whatever the reasons are, but we are. چلیے اب آگے چلتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو آپ نے عنوان دیا نا، بڑا اشتعال انگیز ہے، بہت ہی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے. تو آپ کچھ تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں. یو ریئلی تھنک اٹ کانٹ بی ریفارمڈ؟ Yes, can't be reformed. No, I'm saying it can be reformed through a political process, not through a technocratic process. That's what I'm saying. تو چلیے اچھی بات ہے. واٹ از دیٹ پولیٹیکل پروسیس اور how will it move forward? Parvez, I mean, look at global history. Every right has been won through a struggle, right? The right to vote, ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا. We never even asked for it and we got it. But there's a 300-year history. خواتین کو ووٹ جو ہے 1940-50 تک نہیں ملا تھا وہاں پہ، انہوں نے لڑ کے لیا. The whole feminist movement. لیبر نے اپنے ایک لیبر یونین کی موومنٹ سے لیا، افریقن امریکن سول رائٹ موومنٹ سے لیا، رائٹ. یہ رائٹس موومنٹ کتنی بڑی موومنٹ تھی جنہوں نے اپنے رائٹس کو، تو ایوری رائٹ ہیز ٹو بی ون تھرو اے پولیٹیکل اسٹرگل. وی نیڈ دیٹ پولیٹیکل اسٹرگل. نہیں ہوگی تو وی ول جسٹ ڈراؤن. سنگل نیشنل کریکولم، ہو ول لیڈ دا فائٹ؟ سنگل، دیکھیں پرویز، سنگل نیشنل کریکولم پچھلی حکومت نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا، ٹھیک ہے. نئی حکومت آئی، کمپلیٹلی اپوز ٹو دی اولڈ گورنمنٹ، اور اناؤنس کیا کہ ہم 6 مہینے میں بہت بڑی نیشنل کانفرنس کریں گے
اور اتنے ایکسپرٹس آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. 1.5 سال گزر گیا ہے. All they have done is change the name of that thing. Not a single iota has changed. Why? Because it's the same ruling class. Just the clowns are, moving around. It's the same ruling class. So now I have an admission to make. Right. آج کل میں ایک ورلڈ بینک کی کانفرنس ہو رہی ہے ایڈوکیشن ریفارم کے اوپر, تو مجھے دعوت آئی ای میل پر, جس کا جواب میں نے فوراً دیا, ایڈوکیشن ہیئر کی ناٹ بی ریفارمڈ. اوکے چلیے اب آگے چلتے ہیں. لیٹس ہیو اے ڈسکشن. بہت مزہ آیا. میں سوال جو میرا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہندوستان کے سیناریو کو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا. بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ سروے کرتے ہیں اثر والے وہ نکالتے ہیں کہ کیسے کمپیٹنسیز نہیں پیدا ہو رہی وغیرہ, لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی اچھی کمپیٹنسیز کے ساتھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ پورے سسٹم کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر اس ملک کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ ٹرانزیشن وہاں کیسے پاسبل ہے اور یہاں کیوں پاسبل نہیں ہے؟ نہیں یار, میرا یہ خیال ہے کہ وہاں کی جو نیشنل بورژوازی ہے, رائٹ, ان سم ایریاز اٹ از گلوبلی کمپیٹیٹیو, رائٹ. وہاں کی بڑی بڑی آپ اسٹیل فرمز لے لیں, وہاں کی آئی ٹی انڈسٹری لے لیں, ٹھیک ہے. دے نیڈ دیٹ کائنڈ آف لیبر پاور جو وہ جنریٹ کر رہے ہیں. تو وہ کمپٹنسیز پروڈیوس ہو رہی ہیں وہاں پہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لک ایٹ واٹ از گوئنگ آن ان دی ایجوکیشن سسٹم. آج کل میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان میں ٹیکسٹ بکس میں کیا ہو رہا ہے. اٹس ان دا پریس دیز ڈیز. مغل کا یہ نکال دو, اس کا وہ نکال دو. دے آر مینیپولیٹنگ دوز ٹیکسٹ بکس, رائٹ. اٹس ناٹ کہ وہاں لک ایٹ RS, the BJP, and you will see the priorities. BJP is intent on destroying Jawaharlal Nehru University, right? جہاں سے ideas پیدا ہو رہے ہیں, dissent پیدا ہو رہی ہے. They are not touching the IITs and the IIMs. So there's something very clear in their mind کہ ایجوکیشن کو کیا رول کرنا ہے, ایجوکیشن سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے, ایجوکیشن میں ہماری پرائرٹیز کہاں پہ ہیں, کس چیز کو آگے بڑھانا ہے, کس چیز کو توڑ دینا ہے. میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ JNU کو وہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میں خود وہاں گیا ہوں اور دیکھا ادھر کیا حالات تھے پہلے اور اب کیا ہیں. وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ بچوں کی بیسک کمپٹنسیز کو پھر بھی قائم رکھ رہے ہیں. یہاں تو ہم ان کی اس لیول پر ان کی کمپٹنسی ختم کر رہے ہیں. بہت اچھی مثالیں آپ نے دی ہیں, لیکن اس سے میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں بچوں کی کتابوں میں جو آج کل یہاں اسلام آباد میں, پنجاب میں پڑھائی جا رہی ہیں. تو ان میں یہ سینس ہے کہ اگر آپ کی قوم اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ وہ پڑھ لکھ سکے تو پھر تو آگے کوئی فیوچر نہیں بنتا کسی طرح کا. یہ احساس یہاں پر ہنوز پیدا نہیں ہوا. ہاں پرویز, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پھر بھی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی لیجیٹیمیسی ہے, یہاں پہ بالکل نہیں ہے. یہاں دے نیڈ ٹو انڈوکٹرینیٹ مچ مور دین دے نیڈ ٹو ڈو ان انڈیا. اٹس اے سمپل ڈفرینس. السلام علیکم, میرا نام شہریار ہے. جی, سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ایکنالج بلیک ہول فار دا انٹلیکچوئل ڈسکورس جو یہ کر رہے ہیں. میں US میں رہتا ہوں اور میں یہ آن لائن چیزیں پڑھتا ہوں, اینڈ وین آئی وزٹڈ پاکستان آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں اس ڈسکشن کا پارٹ ہوں. تو فرسٹ آف آل تھینک یو آل فار دی ایفرٹس. میرا سوال پاکستان کے ایجوکیشن کے بارے میں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے پاکستان کی نیشن بلڈنگ پاکستان کی ایجوکیشن کو ایز اے نیشن بلڈنگ کا ٹول بھی استعمال کیا. تو کیا ڈیو ٹو دا لیک آف اسٹرانگ بیس آف دی اسٹیٹ آپ کے خیال میں کیسے ریشنلائز کر سکتے ہیں نیشن بلڈنگ کے کانسیپٹ کو ان پرائمری ایجوکیشن؟ کیسے ریشنلائز کیا جائے, کیسے ڈیمینش کیا جائے
ہمارا نیشن بلڈنگ کی انفلوئنس کو آن پرائمری ایجوکیشن. تھینک یو. It depends on what you mean by nation building, right? اگر تو وہی آپ نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ پہ آ جاتے ہیں اینڈ it immediately leads you to an authoritarian, homogenizing direction کہ سب لوگ ایک زبان بولیں گے, سب کا مذہب ایک ہوگا, سب کو ایک ہی یکساں ہر چیز ہوگی, رائٹ, سب ڈائیورسٹی کو کرش کر دینا ہوگا. تو اٹ ول بیکم اے اتھارٹیرین سسٹم بیسڈ آن ایوریبڈی لرننگ دا سیم تھنگ, اینڈ دیٹ سیم تھنگ از واٹ سسٹینس دا مین اسٹریم نیریٹو. ہم اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارا, جس نیریٹو کی بنیاد پہ ہماری رولنگ کلاس ہم پہ رول کر رہی ہے. We are not allowed to challenge that narrative. That's the function of education in this country. Assalamu alaikum. I'm very thankful to having this wonderful discussion, and both of Professor Hoodbhai Parvez and Dr. Anjum as well. My question is that کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم ہے جو ریفارم نہیں ہو سکتی. تو آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ جب بھی کہیں پہ رائٹس کی موومنٹ چلی ہے تو وہاں پہ ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ سوشل پارٹیسپیشن ہوئی ہے لوگوں کی, ان کے انٹلیکچوئل کی, وہاں کی ینگ جنریشن کی, انہوں نے ان چیزوں کو لیڈ کیا ہے, ایک ایکٹیویٹی پارٹیکولر چیز کے لیے کی ہے. جیسے ایک بڑی مشہور ایملی ڈیویسن وومن سفریجز میں بہت زیادہ کردار ہے ایملی ڈیویسن کا. وہ ایک جارج 5 کا ایک ہارس تھا, وہ اس کے سامنے لیٹ گئی تھی, اس سے بہت مطلب اس سے زخم بھی آئے تھے اور 4-5 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایملی ڈیویسن کی. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ 5 سال بعد یو کے میں وومن ووٹ ٹو رائٹ مل گیا عورتوں کو. تو ڈاکٹر ہودبھائی پرویز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ہم ینگ لوگ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایک ایلیٹ کلاس ہے, تو ہم لوگ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ایز اے کہ ایک موومنٹ سٹارٹ کریں جہاں پہ ان کا جو انہوں نے ایک چیز ایک ہولڈ رکھا ہوا ہے یہ بریک ہو. ڈاکٹر انجم الطاف فلمز میں پڑھے ہوئے پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہودبھائی پرویز ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں جن کے میں کالم ڈاؤن میں پڑھتا ہوں, میں فین ہوں. لیکن ان انٹلیکچوئل سے مجھے گلا ہے کہ یہ لوگ لکھتے بہت اچھا ہیں, بٹ اف وی کم ٹو دی مومنٹ شاید یہ ڈرتے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں. میں سیریسلی آئی ایم ناٹ جوکنگ کہ یہ لوگ کبھی بھی اگر ایک گاؤں سے بڑا چودھری کلا پہن کے آ سکتا ہے اور مجھے لیڈ میرا ایم پی اے یا ایم این اے بن سکتا ہے, تو وائی ناٹ ڈاکٹر انجم اینڈ ڈاکٹر ہودبھائی پرویز. میں سیدھی وہ شوڈ بی رائٹ کہ ہمیں اس چیز پہ اب نہیں کمپرومائز کرنا, ہم کو اس ملک کو چینج کرنا ہے, اور ہاتھ پہ ہاتھ. آپ لمس کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہودبھائی پرویز. بھائی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. تو ایک سطح پہ تو اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں. اپنی صفائی یہ ہے کہ جب ہم ڈان کو کچھ لکھ کے بھیجتے ہیں تو وہ ایڈیٹر سے واپس آ جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہمارے لوگ جو ہیں خفا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. تو پہلے کیا کہنا ہے اس سے زیادہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کو کہنا کیسے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے نظام میں, ایک ہائرارکیکل نظام میں جہاں پہ سوشل ایکوالٹی نہیں ہے, وہاں پہ لوگ بہت سمجھدار ہیں کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اپنا ذاتی اینیکڈوٹ بتاتا ہوں کہ جس زمانے میں مشرف صاحب آئے تھے, انہوں نے جمہوریت ختم کر دی تھی کہ یہ شیم ڈیموکریسی ہے اور اب ہم الیکشن کریں گے, اور انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اب اچھے لوگوں کو الیکٹ کریں. تو میں فیلڈ ورک کر رہا تھا سندھ میں, اور اس علاقے کا جو ایم پی اے تھا وہ اس کا ایک بڑا کرمنل ریکارڈ تھا. تو ایک ہاری سے میں نے کہا کہ یہ آپ ایسے شخص کو کیوں الیکٹ کرتے ہیں, آپ اچھے لوگوں کو کیوں الیکٹ نہیں کرتے. تو ہی ٹک 3 seconds looking me in the eye and said, سائیں اچھا آدمی جو ہے وہ یہ ہمارے کام کرا دے گا پولیس سے اور اس سے اس سے. They are very wise. They know کہ اس سسٹم میں اچھا آدمی is not going to deliver. ہندوستان میں 50% of the MPAs have criminal records. 25 of them have serious criminal records. Right? تو اس طرح کے hierarchical system میں یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کس فریم میں سوچ رہے ہیں, that you have to get out of that frame. ایگری آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, لیکن میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا.
تو پتہ ہے کیونکہ ہمیں پہلے ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا اینڈ دس ریکوائر ایفرٹس. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایفرٹ پٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. آئی ڈونٹ نو وائی. اب کین آئی سے سم تھنگ؟ دیکھیے, لک ایٹ دا ٹریجیکٹری. ایوب خان کے زمانے میں چینی مہنگی ہوئی تھی اینڈ دے تھرو ہیم آؤٹ, رائٹ. اسٹوڈنٹس ور آؤٹ, لیبر موومنٹس ور آؤٹ, رائٹ. سو وہی لوگ تھے. ویئر آر دے ناؤ؟ دا اسٹیٹ ہیز ڈیسیمیٹڈ دا لیفٹ. دا اسٹیٹ ہیز ڈیسیمیٹڈ لیبر یونینس. ایسے ہی تو غائب نہیں ہو گئے. دا سیم پیپل. So then what is the solution? This will carry on for years and years. We have to think of the solution. I mean, as I said, the solution is a political movement. Can we launch a political movement? Why not? That is what we have to figure out. If we can't launch it, then we are lost. Right? لیکن سر کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنی آپ ڈھونڈیے, وہ طریقہ ڈھونڈیے, ہمیں بھی بتائیے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں. I don't know. Thank you for the great lecture. I was quite disturbed by the title when I saw it, but now I think it's fully justified. I have a comment and a question. First of all, jo wo technology ki baat thi na, that people have access to technology, but in that context, jo grade 4 ka ya grade 1 ya grade 2 ka bachcha hai, usko to indoctrination mil rahi hai, and that child is not equipped to make use of technology. Right. That is true at a higher level. Right. When the child can sort of, لیکن وہ indoctrination اس سے بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے. اب جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی پہ مثلا سنگل نیشنل کریکولم کی جو کمیٹی پہ لوگ بیٹھے تھے, ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو خود اپنے بچوں کو یہ ٹریش نہیں پڑھوانا چاہتے ہوں گے, بٹ دے اسٹل ڈو اٹ بیکاز دے نو دیٹ دس از ریکوائرڈ آف دیم. اب ہماری سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے کہ اف یو مطلب یو ہیو ٹو کنفارم ٹو اے سرٹن اسٹریٹ جیکٹ اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں. جس کو یونیورسٹی میں ڈین بننا ہے, ہی ہیز ٹو بی سین ایٹ جمعہ پریئرز, ورنہ اس کے چانسز نہیں ہوں گے. سو ناؤ دا کویسچن دین از دیٹ, اور یہ سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہے, دیٹ از واٹ پیپل وانٹ, دس religiosity, the large majority of people, and it's there in our constitution. تو پھر آپ اس طرح کے انفلوئنسز کو لائک ہیٹ مٹیریل اگینسٹ ادر ریلیجنس وغیرہ, یہ کس طرح آپ کریکولم سے خارج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں پھر آپ کو ایک پرسنل اینیکڈوٹ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے میرے پاس یہ سنگل نیشنل کریکولم کا پہلی سے 5ویں جماعت کا پورا سیٹ ہے. تو وہ پری 1 کا اردو کا قاعدہ جو تھا وہ کوئی میرا لے گیا اور کسی نے واپس نہیں کیا. تو میں جہاں رہتا ہوں DHA میں لاہور میں وہاں ایک بک اسٹور ہے, اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی وہ پری 1 کا قاعدہ دے دو. تو اس نے میری طرف دیکھا, کہا سر وہ یہاں نہیں ملے گا, وہ آپ بھٹا چوک جائیں وہاں ملے گا. تو میں نے کہا یہاں کیوں نہیں ملے گا, یہ تو یکساں قومی نصاب ہے. تو ہنسنے لگا. تو سر آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, یہاں تو آکسفورڈ اور کیمبرج کے قاعدے پڑھے جاتے ہیں, وہ صرف وہاں پڑھے جاتے ہیں, رائٹ. تو آئی مین دیکھیے, سنگل نیشنل کریکولم پہ آئی مین آئی واز ایسوسیٹیڈ ود لمس, سو اٹ میکس می سیڈ ٹو سے اٹ کہ لمس کی طرح کا انسٹیٹیوشن جہاں اسکول آف ایجوکیشن ہے, لیڈنگ انسٹیٹیوشن, لمز, حبیب, LSC, FC کالج, بیکن ہاؤس, not a single institution has raised their voice and said we need a critical discussion on this. کیوں نہیں؟ I mean وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں, مگر کم سے کم وہ اس پہ بحث تو کریں, رائٹ. سارے بچے پڑھ کے کالجز میں اسکولوں سے ہی آتے ہیں. اگر اسکول کی تعلیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو وہ کالج میں کیا کریں گے؟ کالج بھی کچھ نہیں کر سکتے. مگر وہ کیوں اپنی آواز نہیں اٹھا رہے؟ وہ ڈرے, اس ڈر سے کہ کہیں ہم پہ عذاب کوئی نازل نہ ہو جائے, ہم اپنا سر پانی کے نیچے رکھیں. تو جب ہمارے سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز سٹینڈ نہیں لے رہے اس چیز کے اوپر, تو پھر who is going to take a stand? Who is going to take a stand? تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر لوں. میں نے ٹیکنالوجی کی بات اس لیے کی کہ ہاں اگر آپ کی اسکولنگ اچھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ اگر میٹرک او لیولز تک آپ کی گراؤنڈنگ اچھی ہو گئی ہے تو پھر آپ اس سے ضرور استفادہ کر سکتے ہیں. بصورت دیگر یہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہے.
مگر اس میں یہ ایڈ کر دیں پرویز کہ دی انٹائر ایفرٹ از کہ آپ پرائمری ایجوکیشن سے جب نکلیں تو آپ اس قابل نہ ہوں کہ آپ کوئی ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں. دیٹ از واٹ دس کریکولم از اباؤٹ, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو immediate proximal critical indicator ہے that is personal economic advantage, کہ بھئی اگر ہم بولیں گے تو اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے, جو پروفیسر بولیں گے ان کو ترقی نہیں ملے گی, ان کو پروموشن نہیں ملے گی, ان کو یہ نہیں ہوگا. سو اٹ جسٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ. جیسے پہلے اکانومسٹ کہا کرتے تھے کہ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو اکنامکس اینڈ پرسنل انسینٹیو. تو یہ تو پھر بہت ہی, اس کو کیسے دونوں کو جوڑ سکتے ہیں کہ ایٹ اے لارجر گلوبل لیول دس کائنڈ آف تھنکنگ از نیڈیڈ, مگر جو ڈے ٹو ڈے لوگوں کے اکنامک انسینٹیوز ہیں جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں, سو دوز بیکم دین پیراماؤنٹ. ہاں, اور اسی لیے ہمیں پر امید بھی ہونا چاہیے. دیکھیے, امید کی بات کرنی ہے. ملازمتیں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو بیسک سکلز حاصل کر چکے ہیں اور اس سے بھی اگلے سٹیپس پر جا سکیں. اگر آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, اگر آپ کو دبئی عرب میں نوکری چاہیے, اس کے لیے بھی اب آپ کو بہتر سکلز کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا جو اکنامک پش فیکٹر ہے نا, وہ پھر ہمیں مجبور کرے گا بہتر تعلیم کی طرف. ہم ان لوگوں سے امید نہیں کر سکتے جو لمز والے ہیں اور ایف سی والے ہیں اور ادھر ادھر کے لوگ ہیں, لیکن دس پش ول کم بیکاز آف دا گلوبل نیڈ فار اسکلس. اچھا سر, اگر اس کا ٹاپک ٹائٹل پاکستانی ایجوکیشن کی ناٹ بی ریفارمڈ کی جگہ ہم کر دیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کین بی ریفارمڈ تھرو پولیٹیکل موومنٹ لیڈ بائی پاکستانی پیپل, تو زیادہ پریکٹیکل ہوگا یا نہیں؟ I wanted you to arrive at that conclusion and you have arrived at it. Thank you. سر, میرا ڈاکٹر پرویز ہود صاحب سے کویشچن ہے. یہ پاکستان میں جتنے ریلیجیس مدرسہ ہے, اسلامی مدرسہ, یہ جو جہالت پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں کچھ ریفارم لانے کی کوئی چانسز ہے یا کس طرح ریفارم اس میں لائیں گے؟ دیکھیے, جو مدارس کی اصلاح کی کوششیں ہوئی ہیں وہ اب تک تو ناکام رہی ہیں. حالانکہ اس کے اوپر بڑا پیسہ لگایا گیا اور بہت ان کو لارے دیے گئے مشرف کے زمانے سے لے کر اب تک. اب تو خیر ایسے ہو گیا ہے کہ حکومت, ریاست ہمت ہار گئی ہے, اور اب جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ ہم نے, کیونکہ مدارس کو ہم بہتر نہیں کر سکے, تو اب ہم جو اپنے اسکول ہیں ان کو مدرسے بنا دیں گے. تو یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے. اگر آپ مدارس کو نہیں کنٹرول کرتے تو پھر وہ انارکی کی صورتحال پیدا ہوگی جو ہو چکی ہے. اس کے برعکس آپ دوسرے مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا, تو ادھر بڑے قاعدے اور ضابطے ہیں جن کے لوگ پابند ہیں. اب ہم کچھ ہی دن پہلے مراکش گئے تھے تو دیکھا کہ ادھر ساری مساجد ایک جیسی ہیں, آرکیٹیکچر ایک ہے. حکومت یہ طے کرتی ہے کہ ادھر مسجد بن سکتی ہے اور مدرسہ بن سکتا ہے, اور ادھر ہی وہ مسجد مدرسے بنتے ہیں. خطبے وہی ہوتے ہیں جو اپروو ہو کر آتے ہیں. یہی بات آپ مصر میں دیکھتے ہیں, سعودی عرب میں دیکھتے ہیں. ادھر تو یہ ہے کہ ایسی اشتعال انگیز باتیں ہوتی ہیں عید کے موقع پر. اس دفعہ آنکھ میری یوں کھل گئی, صبح 6 بجے کوئی گرج رہا تھا, برس رہا تھا. یار یہ عید ہے, عید کے موقع پہ آپ خوشیاں مناتے ہیں, یہ تو پتہ نہیں بندہ کیا کہہ رہا تھا. اور 6 لاؤڈ سپیکر. تو یہ اب سرکار کی گرفت سے نکل گیا. جب تک ہم یہاں پر لا اینڈ آرڈر قائم نہیں کرتے, قانون کی پاسداری یہاں نہیں ہوتی, تو آپ پھر امید ہی نہیں کر سکتے کہ بہتری ہوگی. پرویز, وہ میں نے اپنی کتاب میں ایک
ایک ایسے ہے میری کتاب میں جو تعلیم پہ ہے. یہ تعلیم کی کتابوں کا 4 کتابوں کا سیٹ ہے، ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ سیریز، جو کہ بہت سبسیڈائز 4 کتابیں ملا کے 1000 روپے کی ہیں. وہ سعید بک بینک میں مل جائیں گی. تو ان میں سے ایک میں ایک ٹنگ ان چیک ایسے میں نے لکھا ہے. اس میں نے لکھا ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی بجائے ہمیں سنگل نیشنل سرمن کی ضرورت ہے، کہ وہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ان کا جو جی چاہے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جیسے ترکی میں ہے، وہ ایک سرمن ہوتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آپ اس سے ادھر ادھر نہیں بات کر سکتے. پری ریکارڈڈ سرمن، اور اچھی آواز میں جو ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. میرا نام راشد ہے اور میں ایجوکیشن کی شعبے سے ہی وابستہ ہوں، گورنمنٹ کی میتھس ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہوں. اپنے 25 سالہ بلکہ اس سے زیادہ کیریئر میں بہت ساری کوششوں کے باوجود ریفارم نہیں کر سکا. اسی نتیجے پہ پہنچا، اور لوگوں سے یہ سنتا ہوں کہ آپ پیسمسٹ ہیں اور دوسروں کو بھی ہوپ نہیں دلاتے، تو خوشی ہوئی کہ مجھے سے اور لوگ بھی موجود ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. جب 2006 میں کریکولم شروع میں سمجھتا تھا شاید مسئلہ نصاب کے ساتھ ہے، پھر سمجھتا تھا نہیں ٹیچر ٹریننگ کے ساتھ ہے، پھر سمجھتا تھا کہ نہیں ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کے ساتھ ہے. لیکن میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل ول نہیں ہے. تو 2006 میں جب مشرف دور میں یہ کریکولم آیا تھا، میں اس کے فریم ورک رائٹرز ٹیم میں بھی تھا، اور انگلش کا جو کریکولم تھا نیشنل، اس کا بھی رائٹر میں کو رائٹر تھا. تو پروفیشنل اور ٹیکنیکل یہ مسئلہ نہیں ہے. پروفیشنل اور ٹیکنیکلی بہت اچھے ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود تھے، اور ان کی بڑی اچھے ان کے ڈاکیومنٹیشن تھی، کریٹیک بھی تھی، ڈاکیومنٹیشن بھی تھی. جب وہ کریکولم بن گیا، اور اس کے بعد اس وقت فیڈرل منسٹر تھے قاضی جاوید اشرف صاحب، ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ یہ 10 سال میں یہ گریجولی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. پہلی کلاس میں پہلے سال، پھر دوسری کلاس میں، پھر تیسری میں. پہلے سال پائلٹنگ ہوگی، اس سے بھی پہلے سال اورینٹیشن ہوگی نیشنل لیول پہ. تو اس وقت فنڈز بھی موجود تھے اور ایک نیشنل ڈرائیو تھی. تو انہوں نے کہا بھائی میرے یہ آپ کے لیے پروفیشنل ڈاکیومنٹ ہوگا، ہمارے لیے یہ پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے. ہم نے اس کو 1 سال 2 سال کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے. تو کراس لگا کے، حالانکہ اس میں پورے پاکستان کے ایکسپرٹس موجود تھے. نیشنل ایجوکیشن کانفرنس تھی جس میں ہم نے سارے صوبوں سے بھی بلوایا تھا، انٹرنیشنلی بھی لوگ موجود تھے. بلکہ اس پروسیس میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ کو تو پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا، اور خیر اس کی اور وجوہات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ واقعہ ہی پاکستان میں یہ ساری ایفرٹس فیل ہو جاتی ہیں. آپ نے جو بات کی، وہ جو کریکس ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ ابھی بھی کرتے ہیں، اور چھوٹے لیول پہ ابھی بھی وی کین میک چینج. لیکن وہ نیشنل لیول پہ اور میتھس ایجوکیشن کے لیول پہ مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر سنسیئر ایفرٹس کے باوجود، یہ بچہ جو کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہے. بچے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید جن کو آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھتے، وہ سنسیئر ایفرٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اٹس لائک بینگنگ یور ہیڈ اگینسٹ دا وال. تو لیکن ہاں، اب یہ بات البتہ میں اتفاق کروں گا کہ وہ شعر ہے کسی کا، ایک تو غالب کا وہ شعر ہے نا کہ دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو یہ جو بھی دھوکہ باز ہیں ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ تو کریں گے بہرحال. اور دوسرا، ایک ذاتی طور پر میرے دوست کہتے ہیں کہ پھر تم اس طرح کی موومنٹ میں شامل ہو جاتے ہو. جب بھی کوئی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں گورنمنٹ کو تجاویز دینی چاہیے. تو میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا تھا فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں، تو سر میرے پاس آئے اور پھر ہم چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ، اٹھ کے ہم چل پڑے، لوکل اسکول بھی وزٹ کرنا شروع کر دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی، جب بھی خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکیڈیمکس ہیں، اور ایون وہ ایکیڈیمکس جو فورن کوالیفائڈ ہیں، ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ سائنٹیفک سوچ کا، جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تھوڑا فقدان ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے. میں رفیق اختر صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر جو ہے وہ 300 سال رہ گئی ہے، اور ان کو بلانے والے جو ہیں وہ وائس چانسلر فورن کوالیفائڈ ہیں جو بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے ہیں، یا مولانا طارق جمیل جیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے.
یا پاکستان میں جو ہمارے فادر آف نیوکلیئر پروگرام تھے وہ کہتے تھے کہ پانی پہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ فوراً کوالیفائڈ لوگوں میں بھی وہ ریشنیلٹی اور ریزن اور سائنٹیفک سوچ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی؟ دیکھیے ان لوگوں کو تو آپ الگ کر دیجئے جو کہ پانی سے گاڑی بنا رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، مگر جو سنجیدہ ہیں لوگ جو کہ آتے ہیں، تو جو ذکر کیا تھا کہ اسپیشلائزیشن فریگمنٹیشن نالج کی بہت بڑھ گئی ہے. اب وہ جو چیز پڑھتے ہیں وہ اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ اپنے دائرے سے باہر جب نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایک طرح سے ایسے ہوتے ہیں جیسے انہیں اور کچھ معلوم نہیں ہے. میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ ہم جب دونوں پہلی بار یہاں سے گئے تھے تو ہم بڑے اچھے اداروں سے، یہ ڈاکٹر میں انجینئر تھا، بہت اچھے اداروں سے بہت اچھے نمبر لے کے گئے تھے. ایک ہفتے میں ہم جب اس یونیورسٹی میں پہنچے تو لوگوں نے ہم سے کہنا شروع کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ ہم کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھ پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے وہ چھوڑ کے اور 2 سال میں دوبارہ سے انڈر گریجویٹ جو میں نے یہاں نہیں کیا تھا وہ سب چیزیں میں نے فلسفہ پڑھا، میں نے اینتھروپولوجی پڑھی، میں نے اکنامکس پڑھی، میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. تو پھر مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ دنیا میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو صرف اکنامک پرابلم ہو یا صرف ہیلتھ کیئر کی پرابلم ہو. یہ سب ہر اکنامکس میں جیسے کہا اس میں کلچر بھی آتا ہے، اس میں سوشیولوجی بھی آتی ہے، اس میں سائیکالوجی بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں ہیومن بیہیویئر ہے. تو جب تک آپ وہ ہیومن بیہیویئر کو نہیں سمجھیں گے تو آپ میں سوچ کا فقدان رہے گا. تو جو لبرل آرٹس ہے، جو امریکہ میں اتنی کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، وہ ہر ایک منٹ کو ڈالر میں ناپتے ہیں، تو وہ اپنی یونیورسٹی میں کور کریکولم میں کیوں لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ ادب بھی پڑھاتے ہیں، آرٹ بھی پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اور آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ میٹرک کر کے اور لاء اسکول میں چلے جائیں. اب 4 سال آپ انڈر گریجویٹ کرتے ہیں پھر آپ لاء اسکول میں جا سکتے ہیں، 4 سال انڈر گریجویٹ کرتے ہیں پھر میڈیکل اسکول میں جا سکتے ہیں. تو وہ ایک بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد کے بغیر essentially you're a mechanic, that's all, a sophisticated mechanic but just a mechanic. میں یہ بھی کہوں گا کہ باہر جانے سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا ہے، جو آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہی واپس لاتے ہیں. مگر ایک حوصلہ دلانے والی بات، آج صبح میرا لیکچر تھا پولیس اکیڈمی میں، پہلے بھی یہ ہوتا رہا. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے اچھے سوال تھے اور اتنا کھلا ذہن تھا ان پولیس افسروں کا. ٹریننگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی یونیورسٹی میں بھی مجھے ایسا ماحول نہیں ملتا. اور سم ٹائمز اٹ از ویری سرپرائزنگ. CSS لاہور میں اکیڈمی ہے، ادھر بھی میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، مگر کچھ یونیورسٹیوں میں بہت برے ایکسپیرینسز رہے. تو اٹ ڈپینڈز آن پلیس ٹو پلیس. بہرحال آج میں تھوڑا سا خوش ہوں. چلیے سر، یہاں پر ریلیجن کی بات ہو رہی تھی تو میں کچھ ویوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں نے تھوڑا سا غور کیا نا، تو موسٹلی کنٹریز میں ریلیجن کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا گیا ہے. مثلا خود سعودی عرب میں دیکھیں تو وہاں ایک مفتی اعظم ہے، رشیا میں ایک مفتی اعظم ہے، اسی طرح امریکہ، یورپ، ادھر بھی انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ریلیجن کو. ہمارے ہاں ریلیجن کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا گیا. اور یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہے جیسے ٹیکٹونک لیئرز ہیں نا زمین میں، ان کو ہلایا جا سکتا ہے، اور ان کو ہلایا جاتا ہے ایک کلچر اور دوسرا ریلیجن. اسی لیے جو ہماری 1947 سے پہلے جو موومنٹ چلی، حالانکہ وہ ریلیجس مائنڈڈ لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے نعرہ وہی مذہب کا لگایا. پھر فوج، انہوں نے نعرہ مذہب کا لگا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ڈفرینٹ مختلف اوقات میں. حتیٰ کہ بھٹو کو بھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگانا پڑا. عمران خان جو کہ نہیں ہے ریلیجس مائنڈڈ، وہ بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. تو ریزن یہی ہے کہ چونکہ ہم نے ریلیجن کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا ہے، تو اس
مذہب کے نام پر ہماری سوسائٹی کو کوئی بھی کسی بھی وقت اس کے ساتھ کھیل جاتے ہیں اور وہ آسانی سے کھیل سکتے ہیں. پھر کلچر کو لے کر تو کچھ ایریاز میں کھیلا ہی جا رہا ہے, لیکن ریلیجن کا موسٹلی ہمارے ہاں نقصان یہی ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا تو وہ ہماری ایجوکیشن کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. مثلا ایون کہ میں اپنی یونیورسٹی میں کئی لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں لیکچر کے لیے, لیکن وہاں نہیں الاؤ ہوگا. ایون الاؤ ہوا تو وہاں خطرہ ہے کہ مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو اس ریلیجن کو انسٹیٹیوشنلائز نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے ہر ایک جو ادارہ ہے, ہر ایک انسٹیٹیوشن یا پوری کی پوری سوسائٹی سفر کر رہی ہے. تو کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے مذہب کو یہاں بھی انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے؟ یہ آخری سوال ہوگا جس کا بھی ہے, لاسٹ کویسچن ان کو دے دیجئے, اس کے بعد پھر ہمیں یہ ختم کرنا. ہاں بھائی مجھے ذرا واضح نہیں ہے کہ ریلیجن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے. آپ نے کہا کہ جیسے امریکہ میں ریلیجن انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, مگر وہاں آپ کرسچن رائٹ کو دیکھیں اور ٹرمپ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے مذہب کو استعمال کر رہا ہے. تو ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انسٹیٹیوشنلائز کس طرح سے کیا جائے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ مثلا سر سعودی عرب میں نے ماسکو میں بھی, رشیا میں بھی یہی سنا کہ وہاں بھی ان کا کوئی ایک مفتی اعظم ہے جو وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کا, بس اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے. سعودی عرب میں, یو اے ای میں, ایران میں, وہاں پر مذہب کا کوئی مطلب ٹھیک ہے اس سے اختلاف ضرور ہوگا لیکن اسے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہر ایک مفتی اعظم بنا ہوا ہے, اور وہ مفتی اعظم اس نے چھوٹے چھوٹے اپنے گروپ لیے, میں سمجھ گیا, وہ میں بات سمجھ گیا, مگر اس طرح کی انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے اس سے اگر آپ رومن کیتھولک ہسٹری دیکھیں تو ایک پوپ میں انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے, مگر اس پوپ کی ہدایت کے تحت جتنے مظالم ہوئے ہیں وہ تو ان کی تو وہ ان گنت ہیں, انکویزیشنز ہوئی ہیں, کیا کیا ہوا ہے. تو سر کرسچنز کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک کا معاملہ ہے. تو لیکن ہم مسلمانوں کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو لے کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. کرسچنز جہاں بھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مذہب جو ہے ہر ایک کا پرسنل ایشو ہے, تو اس لیے وہ ایفیکٹ نہیں کر سکتا. تو سر جیسے بات کر رہے تھے موراکو میں, غالباً وہاں بھی یہی ہے, اسی لیے وہاں ہر ایک مسجد کا پیٹرن آپ کو سیم نظر آیا ہے. ہاں لیکن ادھر ریاست مضبوط ہے, سعودی عرب میں ریاست مضبوط ہے. جو ادھر اصلاحات ہو رہی ہیں اس وقت وہ اس لیے نہیں کہ ادھر مفتیوں نے کچھ ان میں کوئی نرمی آئی ہے, ادھر تو ایک شخص ہے جو یہ سب کر رہا ہے. وہ اگر چلا گیا تو پھر وہابیت کی طرف سعودی عرب چلا جائے گا. سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو جائے پھر اس کو کسی ایک پیٹرن پہ چلایا جا سکتا ہے. چونکہ یہاں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے تو بہت سارے گروپس ہیں, اور کوئی آ کے اس گروپ کو پکڑ لیتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے, دوسرا اس گروپ کو پکڑ لیتا ہے, تیسرا اس کو پکڑ لیتا ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, کسی ایک پیٹرن پہ جانے نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح بات. سر آپ نے جس طرح کہا نا کہ سر ایجوکیشن سسٹم کین ناٹ بی ریفارمڈ, اور اگر اس کو ریفارم ہم کر سکتے ہیں تو وہ پولیٹیکل اس سے کر سکتے ہیں. لیکن سر اگر ہم پولیٹیکل ایلیٹ کو چینج کرنا چاہیں نا تو سر وہاں پہ تو سر وہ لوگ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, سول وار کے لیے مطلب وہ کیسا جا رہا ہے. تو سر پولیٹیکل آپشنز کے علاوہ کوئی اور بھی آپشن تو ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ. آپ بتائیے. تو سر وہ مطلب کہ سر ہر چیز کا مور دین ون سولوشن ہوتا ہے نا. ہاں تو آپ بتائیے, ہم انتظار کر رہے ہیں سننے کے لیے. تو سر وہ آپ سے سر پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں تو نہیں ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا, نیشن اسٹیٹ سے پہلے کا زمانہ تھا, کہ جب ایک نظام بالکل کھوکھلا ہو جاتا تھا, ٹوٹنے لگتا تھا, تو کوئی باہر سے زیادہ طاقتور ایک قوت جو تھی وہ آ کے اس کو ریپلیس کر دیتی تھی. جیسے 150 سال تک مغل سلطنت میں انارکی رہی, آخر آ کے ٹوٹی تو ایک انگریزوں نے آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اب مشکل یہ ہے ہمارے کہ کوئی باہر سے آ کے ٹیک اوور نہیں کر سکتا. ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کو آہستہ آہستہ چین کو بیچ دیں.
सर जब वो सर वीक हो जाए तो तब वो अटैक होता है ना. हाँ सर तो अभी वीक तो already strong है. और कितना वीक होगा भाई. सर स्टेट स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाइज. चलिए, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मच एंजॉय. थैंक यू परवेज.